ساعت فساعت اضحیٰ و عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ترمذی نے نقل کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، یعنی کام کر لو، عمل کر لو قبل اس کے کہ وہ صورتیں پیدا ہو جائیں، 7 ایسی صورتیں پیدا ہو جائیں جب تمہارے لیے کام کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے کہ تمہارے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں جب تمہارے لیے کام کرنا ممکن نہ ہو، کام کر لو، جو کچھ کرنا ہے اس صورت میں کر لو جب کہ تمہیں اس کی قدرت ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا حل تنتظرون الا فقرا منسیا، یعنی قبل اس کے کہ تمہارے پاس دولت نہ رہے، اس وقت تمہارے پاس دولت ہے، دولت ہونے کی وجہ سے تم اپنا وقت بھی ایسے کاموں میں صرف کر سکتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اپنی دولت کو بھی اس کام میں لگا سکتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی سرپرستی میں جو ان کی ضرورتوں پورا کرنے کے لیے صرف ہو۔ لیکن اگر آج تم کہو کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، یہ خرچ ہے، کون سی ایسی بات ہے، دولت موجود ہے، ہم جب بھی چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، اسی طرح بیٹھے رہو، اور کل جب تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی تو پھر نہ تمہارے پاس وہ وقت ہوگا کہ فارغ وقت میں تو اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، لوگوں کے کام کرو، جو ضعیف ہیں ان کے کام آؤ، جو معذور ہیں ان کی مدد کرو، جو نادار ہیں ان کی مالی مدد کرو۔ تو جس وقت تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی پھر تو تم سب کچھ بھول جاؤ گے، تم اپنی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے تمہارے پاس جو ہے وقت پورا نہیں ہوگا تو دوسروں کے لیے وقت کہاں سے نکالو گے؟ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی تو تم دوسروں کو دولت کہاں سے دو گے؟ اس لیے اس وقت جب تمہارے پاس دولت ہے اس وقت اس دولت کو خرچ کرو اور اپنے وقت کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، جب یہ چیزیں تمہارے پاس مناسب ہے۔ جب تمہارے پاس یہ دولت نہیں ہوگی اس وقت کا انتظار نہ کرو، بلکہ اس وقت کو غنیمت جانو جب یہ ذریعہ تمہارے پاس ہے اللہ کی دین کی خدمت کا۔ اس وقت جب کہ تمہارے ناداری جو ہے وہ سب کچھ تمہیں بھلا دے گی، تمہارے پاس اور اتنا وقت نہیں ہوگا، تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی، صرف تم اپنی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات صرف کرو گے۔ تو قبل اس کے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو تمہارے پاس جو وسائل ہیں دولت کے تو اس دولت کو تم صرف کرو، تمہارے پاس وقت فاضل ہے اس وقت کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے صرف کرو۔ پھر فرمایا او غنم متقین، یا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ تمہارے پاس دولت بہت آ جائے اور وہ تمہیں سرکشی پہ لگا دے، یعنی تمہارا دماغ جو ہے پھر جائے دولت کے پاس۔ جیسے دیکھتے ہیں ہم کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کے پاس جب بہت لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں، اربوں پتی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ جیسے اپنے جیسے آدمی کو جن کے ساتھ پہلے اپنے پاس بٹھاتے تھے نہ ان کو بٹھاتے ہیں، نہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر ان کی سرکشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہیں ان کی ضروریات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، عیش و عشرت میں سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھنے کی بجائے دولت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے تو ہم آگے بڑھ جائیں اور اس کے دین کی زیادہ خدمت کریں، وہ انہیں سرکشی کی طرف لے جاتی ہے، عیش و عشرت کی طرف لے جاتی ہے، غلط کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ جب یہ خراب کرنے والی جو ہے دولت تمہارے پاس آ جائے تو تمہارے دماغ کو سر کر دے، تمہاری دولت کو عیش و عشرت میں تم صرف کرنا شروع کر دو اور اللہ کو بھول جاؤ، تو اس وقت کا انتظار نہ کرو، بلکہ اس وقت جو تمہارے پاس تمہارا نقطہ نظر صحیح ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر یہ دولت کے حقوق ہیں، ہم اس کو اس طرح سے صرف کریں، اللہ کی اطاعت میں صرف کریں، اللہ کی مخلوق جو اس کی محتاج ہے ان کے لیے دیں، تو یہ کرو۔ اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ جب تمہارے دماغ ہی پھر جائے اور اس وقت جو ہے پھر تمہارے لیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی تم مول لو اور کوئی نہیں، اور انسان جو ہے وہ بھی تم سے نفرت کر لگ جائے۔ پھر فرمایا او مرضاً مفسداً، اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہوئی ہے، تمہارے قوتیں جو ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہیں، جوانی کی عمر ہے تو جوانی تمہاری جو ہے وہ ایسی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں
عمر دی ہے جس میں تم بڑے کام کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو، تو اس وقت کا انتظار نہ کرو گے جب کہ تمہیں مرض مفسدن، ایسا مرض کوئی لاحق ہو جائے جو کہ تمہاری صحت کو خراب کر دے، تم کچھ کر نہ سکو، تو اس کا انتظار نہ کرو کہ مرض آگے جی کر لیں گے، جی یہ کام ہے یہ کر لیں گے، جی باقی یہ کام ہے یہ ہے وہ ہے، یہ کر لیں یہ بھی ہو جائے گا، لیکن کیا پتہ کہ کل تمہاری یہ صحت جو آج ہے وہ ہوگی یا نہیں، یہ تمہیں کیا معلوم ہے؟ اس وقت جب کہ تمہاری صحت موجود ہے، وہ زمانہ غنیمت سمجھو، جب کہ تمہاری صحت موجود ہے، تم کام کر سکتے ہو، عمر کے لحاظ سے کر سکتے ہو، اپنی توانائی کے لحاظ سے کر سکتے ہو، اپنی صحت کے لحاظ سے کر سکتے ہو، تو اپنے اس صحت کے زمانے کو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں، اس کے بندوں کی خدمت میں صرف کرو، جو ان پر تم پر حقوق عائد ہیں ان حقوق کو ادا کرو، جو تمہارے اوپر وقت کی لحاظ سے جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرو۔ اب اگر جب تم معذور ہو گئے، تم کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر کیا تم آرزو اپنے دل کے اندر پیدا کرو گے کہ میں یہ کروں وہ کروں؟ وہ تو تم کر ہی نہیں سکتے، بستر پہ لیٹے ہوئے تمہارا علاج ہو رہا ہے، تم اپنی جو ہے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، تو دوسروں کی تم نے کیا مدد کرنی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ صحت میں جو ہے دیکھو، اس صحت کو تم استعمال کرو قبل اس کے کہ تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے اور تم کچھ اللہ کے دین کی خدمت کر نہ سکو، اور نہ اپنے کام جو ہیں ان کو بھی پوری طرح سے جو تمہیں فرائض یا عبادات ادا کرنی ہیں یا دوسرے لوگوں کو حقوق ادا کرنے ہیں وہ تم ان سے معذور ہو جاؤ۔ پھر فرمایا او حرما مفندن، یہ تو مرض تھا، مرض سے تو پھر شفا ہو جاتی ہے، آدمی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم یہ بھی انتظار نہ کرو کہ ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہے، اب یہ وقت تو صرف ہے، اب ہماری جوانی ہے، ہم یہ کر لیں، یہ مکان بنا لیں، یہ وہ کر لیں، یہ اس طرح کی ساری کام جو ہے یہ دنیاوی کام میں لگے رہو۔ اور مفندن کی معنی ہوتا ہے کہ کمزور کرنے والا، تباہ کرنے والا، مفندن حرمن مفندن، ایسا بڑھاپا جو کہ پھر صحت کو بحال نہ ہونے دے۔ بڑھاپے کا ایک ایسا دور آتا ہے جب کہ انسان کی صحت پھر دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی، چاہے رفتار اس کی کم ہو ضعف کی، لیکن اس میں بڑھاپے میں توانائی جو ہے، ضعیفی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس بڑھاپے سے پہلے، کمزور کرنے والے بڑھاپے سے پہلے جب دوبارہ وہ قوتیں لوٹ کر نہیں آتی جو پہلے ہوتی تھی، اس کا انتظار نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ اس وقت عمر تک پہنچنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک عمر دی ہے جس کے میں کہ تم کام کر سکتے ہو، تمہاری توانائی موجود ہے، اس توانائی کو استعمال کرو اس کام کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی دین کی عبادات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں ان کے لیے۔ پھر فرمایا او موت مجھے، ایسی موت کی جو ٹلتی نہیں ہے۔ مجد وہ وار ہوتا ہے جو کہ انسان کی زندگی کو ختم کر دے، تو موت کا ایسا حملہ جو کہ پھر تمہیں جان نہ چھوڑے، تمہاری جان قبض ہو جائے، اس کا انتظار نہ کرو۔ کیا پتہ تمہیں کب موت کا کس وقت پتہ ہے، کس کو پتہ ہے کہ کب موت آ جائے گی؟ تو موت کا انتظار کرنے کی بجائے تم جو کچھ وقت ہے تمہارے پاس اس کو استعمال کرو۔ موت کا تو وقت کسی کو پتہ نہیں کسی وقت آ جائے، اس لیے تم ہر وقت یہ گھڑی جو ہے درمیان این و فرصت شمار روزرا سادیات رست و فردہ ہم چنا موجود نیست، درمیان این و فرصت شمار روزرا، کہ یہ گھڑی جو لمحہ حاضر ہے تمہاری نقد تو یہ ہے، جو ماضی تھا وہ گزر گیا، جو آنے والا تھا وہ آیا نہیں، اس لیے یہ نقد گھڑی جو ہے تمہارے پاس اپنی عمر کی اور اپنے وقت کی، اس کو استعمال کرو۔ دنیا کی وہ چیز دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی، وہ عمر ہے، وہ وقت ہے، دولت واپس آ سکتی ہے، وسائل فقر ہو انسان کے پاس، جو دولت نہ رہے پھر کما سکتا ہے، بیمار ہو پھر وہ صحت مند ہو سکتا ہے، لیکن جو وقت گزر گیا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ایک لمحہ بھی گزرا ہے اس کو کوئی واپس لے، وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ برابر اس میں سے کمی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ دولت جو ہمیشہ گھٹ رہی ہے اس کا خیال کرو، پتہ نہیں موت کس وقت آئے اور وار کر دے اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے، پھر کیا کر سکتے ہو تم؟ سوائے افسوس مننے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تم کچھ کرنا چاہو گے، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، وہ تمہاری جان لے کے چلے گی،
تو جو کچھ کرنا ہے وہ موت کی گھڑی آنے سے پہلے کر لو. تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے. اس لیے قرآن مجید میں بھی جیسے آتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ کہ ہر گھڑی مسلمان رہو، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں کس وقت آ جائے گی. پھر فرمایا اب دجال حشر ہوگا نہیں، یا پھر دجال کا انتظار کرو بیٹھے رہو، کام کرتے رہو کہ ٹھیک ہے جی دجال پتہ نہیں کب آئے گا، جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. نہیں، وہ جب آئے گا تو تمہیں تو پھر اتنی فرصت نہیں ملے گی. اس نے تو دوزخ اور جنت تمہارا اسی لیے اسی دنیا میں تمہیں بنا دینا ہے. یا تو وہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ اس کی جنت ہوگی، اور یا تو اس کی مخالفت کرو گے تو وہ تمہیں اپنی جنت میں جہنم میں دھکیل دے گا اور وہ اس کی ہے. تو اس طرح سے تم کسی ایسے وقت کا انتظار مت کرو جس کا کہ ٹالنے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، جس کا مقابلہ کرنے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، جس کی شر سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، اور جو کمزوریاں اس وقت میں لاحق ہوں گی ان میں تم کچھ نہیں کر سکو گے. تو قبل اس کے کہ ایسا وقت تمہارے اوپر ہو، ایسی صورتحال پیدا ہو جب تم بیمار ہو، تم بیماری کو دور نہیں کر سکتے، جب تم نادار ہو اور اپنی ناداری کو دور نہیں کر سکتے، جب دجال یا ایسی کوئی قوتیں آ جائیں جو کہ شر کی قوتیں ہیں، ان کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتے، تو اس وقت سے پہلے تم کر لو جو کچھ کرنا ہے. پھر فرمایا اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا الساعہ، قیامت کا تم انتظار ہے. قیامت کی جب انتظار ہوگا اس پر تو پھر عمر کی مہلت ہی ختم ہو جائے گی. اس پر تو کوئی عمر کی مہلت جو ہے وہ تو اس وقت سے پہلے ہے، موت سے پہلے اور قیامت سے پہلے. قیامت جو ہے جب قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کسی کا کوئی عمل جو ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اس عمل کا باب بند ہو جائے گا. پھر عمل کی جزا کا باب جو ہے وہ کھل جائے گا. جس نے اچھا کیا ہے، جو کر چکا ہے، اس پہ اس کو ثواب ملے گا، اس کا صلہ ملے گا. جس نے برا کیا ہے اس پہ اس کو سزا ملے گی. پھر مہلت عمل نہیں ہوگی. مہلت عمل تو قیامت کے آنے کے بعد ختم ہو جائے گی. تو کیا تم پھر انتظار قیامت کا ہے کہ تم قیامت آئے اور پھر دیکھتے رہو؟ اس کو پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، کہ اس سے پہلے ہم جو کچھ بھی ہے یہ کر لیں، قیامت آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے، اور ابھی کیا پتہ کہ کب آنی ہے، اس لیے تم عیش کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. نہیں، قیامت کے انتظار نہ کرو، بلکہ قیامت کے آنے سے پہلے جتنا وقت تمہارے پاس ہے تم اس وقت کو استعمال کرو. اور ایسا کہ جب قیامت آ بھی جائے تمہاری زندگی میں تو تم ایسی حالت میں ہو کہ تمہیں یہ اطمینان ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس وقت ہماری اس صورت میں ہمارے اوپر قیامت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہماری نیکیوں کو قبول کر لے گا. اور پھر فرمایا فالساعۃ أدہیٰ وأمر. قیامت جو ہے وہ تو سب سے زیادہ بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم برزخ تو پھر ختم ہو گیا. أدہیٰ وأمر سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے. اس کی تلخی اور اس کی مصیبت کا بڑا ہونا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد باب عمل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسان کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کچھ خرچ کرنے اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ کوئی کام کرے ایسا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی جس سے وہ کام کی مہلت ختم ہو چکی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ ایسی صورتیں پیدا ہوں جب تم نیکی نہ کر سکو، جب تمہارے اوپر نیکی کی قدرت جو ہے وہ اپنی صحت کی وجہ سے نہ رہے، یا اپنی دولت کے غائب ہونے کی وجہ سے نہ رہے، یا سرکشی دولتیں آ جائے کہ تمہارا دماغ ہی پھر جائے. تو قبل اس کے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادات جو ہیں ان کو پورا کرو اور اس کے بندوں کی خرچ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کو، اپنی قوتوں کو اس کے دین کی خدمت میں، اس کے بندوں کے خدمت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.